اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام تر درود محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کی جانب سے امداد نقوی نیو جرسی سے آپ کے لیے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹورنٹو سے جناب سید محمد عباس صاحب ہیں، جو ہمارے سینئر نمائندے ہیں۔ مراکز عزاداری کے عنوان سے آج جو ہم نے فوکس کیا ہے وہ ادارہ حسینی شکاگو، جس کے جناب مولانا محبوب مہدی آبدی نجفی صاحب ہمارے مہمان ہیں آج، اور ان کے ساتھ جناب اسد صاحب بھی ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ یہ امام بارگاہ کی تعمیر بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ یہ ذرا ہمیں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ دوسرے، ہم آپ سب کی خدمت میں پورے ملت مسلمہ کی محبان اہل بیت کی خدمت میں، اور خاص طور پر امام زمانہ کی بارگاہ میں ان بے گناہ مظلوم ہزارہ کے شہداء کی شہادت کے سلسلے میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم IEC حسینی کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں۔ بسم اللہ۔ ہم اصل میں IEC حسینی میں پہلی بار جو حاضر ہوئے، یہاں پر جو آئے، وہ 1993 میں ہم صرف 40 کی مجالس پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت جو بہت شاندار ماشاءاللہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، یہ اس وقت نہیں، اس وقت ایک کرائے کی جگہ پر یہ مجلسیں ہو رہی تھیں۔ اس موقع پر جب ہم یہاں حاضر ہوئے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک آئیڈیا کہ کس طرح یہ IEC شروع ہوا۔ تو اس موقع پر یہاں تھے مولانا حجت الاسلام سید محمد ذکی السویج، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا، پروردگار انشاءاللہ نازل فرمائے، ان کی روح پر ان کو جزائے آمین۔ ان کی بہت زیادہ خدمات رہی ہیں اس شہر میں، اور اس شہر کے علاوہ امریکہ کے مختلف شہروں میں انہوں نے یہ IEC قائم کیا، اور ان کے آنے سے پہلے اس کا نام صرف حسینی تھا۔ اور ماشاءاللہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑا ماشاءاللہ سے مرکز ہے، اور ابھی جدیداً ہی ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی زمین بھی خریدی ہے، اور اب ہمارے پاس 8 ایکڑ زمین مین روڈ کے اوپر بہت ہی شاندار، بہت ہی عمدہ لوکیشن پر، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو 93 میں جب ہم آئے، اس کے بعد پھر ہم چلے گئے تھے، پھر واپس آئے، پھر ہم گئے، تو 95 میں پھر ہم اشرا پڑھنے آئے۔ تو اس وقت اشرا، ہم 94 میں تو ہم نے اشرا پھر یہاں بلڈنگ میں پڑھا، جو بلڈنگ جو ایک چرچ لیا گیا تھا، اور اس کو انہوں نے اسلامی سینٹر کی صورت میں اس کو کنورٹ کیا۔ تو یہ ہم 93 سے ہم نے آپ کو بتایا جی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید آپ کو بتائیں گے اس کے بعد کی ہسٹری۔ لیکن آپ کا سوال تھا کب اس کی بنیاد رکھی گئی، تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی محترم اور عزیز، اور بلکہ پوری قوم کے لیے آپ بہت ہی محترم اور عزیز ہیں، جناب اسد علی رضوی صاحب۔ اسد علی رضوی صاحب اس ادارے کے بانیوں میں ہیں، تو ہم نے تو آپ کو ہسٹری بتائی 93 سے، یہ آپ کو بہت بیک لے جائیں گے، اور IEC یونائٹڈ اسٹیٹ کے قدیم ترین اداروں میں سے ایک ہے، یعنی اس زمانے میں شاید اکا دکا کوئی ادارہ موجود تھا امریکہ میں، اب تو ماشاءاللہ سینکڑوں ادارے ہیں، لیکن اس وقت گنتی کے چند ادارے تھے، اور یہ ان میں سے ایک تھا۔ خود شکاگو میں بھی سب سے قدیم یہ ادارہ ہے، اور اس کے بعد اور بھی ادارے ہیں اس وقت یہاں پر،
اس کے بعد معصوم بنا، اور اس کے بعد پھر بیت العلم کی تاسیس ہوئی، اہل بیت سینٹر جو عراقیوں کا ہے وہ ہے، ارشاد سینٹر جو ایرانیوں کا ہے، پھر ابھی ایک اور سینٹر بنا علی ولی اللہ. تو یہ سب سینٹرز ہیں، لیکن حسینی سب سے قدیم سینٹر ہے. اب میں گزارش کروں گا اپنے محترم جناب اسد رضوی صاحب سے، بہت ماشاءاللہ قوم کے خدمتگار ہیں اور ہمیشہ سے فیملی نے خدمت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اچھے شاعر بھی ہیں. تو یہ آپ کو اس سے پہلے کی ہسٹری بتائیں گے. معلوم ہم کو بھی ہے، لیکن یہ حق بتانے کا اسد علی رضوی صاحب کو ہے کہ کیسے یہاں عزاداری یہاں شکاگو میں اوور آل شروع ہوئی، نہ صرف IEC میں، شکاگو میں عزاداری کس طرح شروع ہوئی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو اسد رضوی صاحب بتائیں. بسم اللہ اسد رضوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا نوازش آپ کی، آپ اتنا بڑا مجھے بیک گراؤنڈ دیے میرا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں پہلے آیا کافی پہلے 1960 میں MBA کیا بoston سے. اس کے بعد پھر واپس چلا گیا، پھر 5-6 سال کے بعد اپنی فیملی کو لے کے یہاں آیا 1970 میں. محرم ہو چکا تھا کرنا تھا، لیکن جب 1971 آیا تو اس وقت میں دیکھا کہ یہاں کوئی عزاداری نہیں ہو رہی ہے اور کسی کے پاس ہے نہیں، کچھ بہت کم لوگ ہیں. تو میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی مجلس جیسا کچھ ہوتا ہے کیا، محرم آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہاں تو ابھی کچھ نہیں ہوا، ہم تو نہیں سنے، کئی سال سے بیٹھے ہیں. تو میں اس وقت یہ کیا کہ میں عاشور کی مجلس دوپہر کی اپنے اپارٹمنٹ میں شکاگو میں کنڈکٹ کیا. اور میں اس وقت 10-15 شاید 20 شاید فیملیز تھے انڈین پاکستانی، ان لوگوں کو انوائٹ کیا میں، جن کو جانتا تھا اس وقت جو ہے. تو وہ آئے مجلس میں. اس کے بعد میں صبح سے کال آنا شروع ہوئے. ہم سوچے صاحب آپ کے پاس مجلس ہو رہی ہے عاشور کی، کیا ہم آ سکتے ہیں؟ بہرحال بہت سے لوگ آئے، 40-45 فیملیز اس وقت آ گئے. اور اس وقت جو ہے مجلس ہوئی، فاقہ شکنی کروایا میں، جو بھی ہم سے ہو سکتا تھا. ہم خود بھی جب ہی موو ہوئے تھے یہاں ایز این امیگرینٹ. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 1972 میں اسی وقت میں ان سے لوگوں سے کہنے لگا کہ بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک آرگنائزیشن یہاں قائم کروں. اور اس کے بعد میں جو ہے حسینی ایسوسیشن آف گریٹر شکاگو کے نام سے حسینی قائم کیا. اور اس وقت جو ہے وہاں اسی سال 72 میں میں جو ہے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا ایک گھر میں، ایک مومن کے گھر میں. وہاں میں بیٹھے اور میں بولا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کو تو میں فارم کر دیا ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کمیٹی بھی اس کی بنائیں اور آپ لوگ سب مل کے سلیکٹ کریں، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، سیکریٹری، ٹریجرر وغیرہ. تو اس وقت یہ ہوا کہ سب لوگ کہنے لگے چونکہ آپ سٹارٹ کیے آپ ہی فرسٹ پریزیڈنٹ بن جائیں. حالانکہ میں ریلیکٹنٹ تھا لیکن ان لوگوں کی خواہش تھی، تو اس لیے جو ہے میں پریزیڈنٹ بن گیا. اس کے بعد 1973 میں اس کے بعد رجسٹریشن بھی کرے فیڈرل میں اور اسٹیٹ میں. اور پھر 1973 میں چونکہ یہاں پر سینٹر نہیں تھا اس وقت، صرف ہماری آرگنائزیشن بنی تھی، تو میرے گھر پہ جو ہے پہلے محرم کے عشرے کی جو ہے 4 مجلسیں آخری کے میرے گھر پہ رکھے یہاں شکاگو میں. کچھ مومنین آئے، سمجھے وہی 40-50 لوگ تھے، لیڈیز اینڈ جینٹس ملا کر. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہم لوگ آغا خوئی کو لکھے کہ ہم کو مدد چاہیے، سینٹر خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی سینٹر نہیں ہے. تو آغا خوئی ہم کو جو ہے نا ہم پوچھے کتنے قیمت تک ہے، ہم بتائے قیمت. انہوں نے وہ قیمت سے زیادہ ہم کو ایوارڈ کیا پورے پیسے سینٹر لینے کے لیے. اور اس زمانے میں اس میں آیا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں وہ جلالی صاحب، مولانا جلالی صاحب جس کا انتقال ہو گیا، وہ موجود تھے. وہ فارسی میں وہاں سے لیٹر آیا تھا کہ آپ ایران سے یہ پیسے کلیکٹ کر لیں. تو پورا اماؤنٹ جو تھا خریدی کا اس سے زیادہ پیسے آئے، جس سے ہم کو بڑا فائدہ ہوا، ہمارے ایکسپینسز میں اچھا ہوا. اور مگر ساتھ ساتھ یہ پہلے یہ بتاتا چلوں کہ 73 میں ہم لوگ جو ہے پہلے مولانا کو امریکہ بلائے، جو کوئی نہیں آیا تھا اس وقت تک انڈیا پاکستان سے. مولانا طاہر جرولی مرحوم آئے تھے
اور وہ پہلا عشرہ نہیں، پہلا 40 ہمارے پاس پڑے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی فرسٹ عشرے میں نہیں آتے تھے، کیونکہ وہاں بزی رہتے تھے اپنے ملک میں جو ہے. تو وہ اس کے بعد سلسلے سے ہر سال مولانا آتے تھے، اور اس زمانے میں کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی تو لوگوں کے گھر میں ہوتے تھے مجلسیں. تو ہیوسٹن سے، نیو یارک سے مجھے کال آتے تھے کہ آپ کے پاس مولانا آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں آپ کچھ مجلسیں پڑھنے کے لیے. تو وہ یہاں سے ہم ان کو پاس وہاں بھیجتے تھے. تو یہ چلتا رہا سلسلہ. اس کے بعد 1992 میں ہم جو ہے مولانا ذکی سوید صاحب جو تھے ان کو بلائے، ہیوسٹن کے IC کے انچارج سے ان کو آئے، ان کے ہم یہ سینٹر ان کے آرگنائزیشن ان کے حوالے کر دیے. اور وہ جو ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن ہم چاہ رہے تھے کہ وہ امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد جو ہے آرگنائزیشن جو بڑھنے لگی، انہوں نے کہا یہ سینٹر آپ بیچ دیں پرانا، اور کلیکٹ کر کے پھر اب جو سینٹر ہے یہ سینٹر لیے، اور جو ہے اس کا نام بھی جو ہے IC اسلامک ایجوکیشن سینٹر آف حسینی ایسوسیشن آف گریٹر شکاگو نام رکھا گیا. تو یہ ہے سمجھیے آپ اس کی مختصر سی ہسٹری. اور بس اور مولانا جو ہے آئے 93 میں، پھر 95 میں آئے، اور مولانا ہمیشہ یہاں رہے ہیں اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. سمجھے آپ آج جتنے سے پروگرام چل رہے ہیں سب انہی کی وجہ سے چل رہے ہیں، اور یہ توسیع بھی انہی کی وجہ سے ہوئی، انہی کی محنت سے ہوئی ہے. اور شیعہ کمیونٹی از ویری گریٹفل ٹو مولانا محمدی. ہی از اے گریٹ mentor and leader for the entire community, especially youth, and truly an asset to the organization. اتنا ڈیڈیکیشن کیے ہیں، اتنی سروسز دیے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جو 25 سال سے یہ یہاں ہیں اور ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، عزت ہے ہماری، ہم عزت دیتے ہیں ان کو. اور he is a great leader of the organization. اور کیا کہہ سکتا ہوں، اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے آپ مجھ سے. جزاک اللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو یہ گورننگ باڈی آپ کی ہے، ٹرسٹ ہے، بورڈ ہے، اور اگر ٹرسٹ ہے تو کتنے ممبران ہیں آپ کے اس میں؟ آپ کے علاوہ بھی یقیناً اور لوگ ہوں گے جو ٹرسٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے. میں تو ریٹائر ہو گیا، مگر مولانا جو ہے جو بنا کے گئے تھے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. مولانا محمدی عابدی نئے لوگوں کو لا رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں لوگ، اور بہت زیادہ عزاداری میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے لیے ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے جی. کہ اسد رضوی صاحب جس زمانے میں انہوں نے مولانا ذکی صاحب کو دعوت دی یہاں آنے کی، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی زمانہ تھا کہ جب ہم یہاں آئے، لیکن ہم صرف 40 کے لیے، ہم کو بھی 40 کے لیے انہوں نے بلایا تھا، اور وہ یہاں کسی کرائے کی جگہ پر اس وقت کر رہے تھے اور پروسیس میں تھے، یعنی کہ وہ نئے بلڈنگ لینے کے پروسیس میں تھے، چنانچہ اسی وقت بعد میں لے لی تھی. جب وہ آئے، اب خاص بات ہم آپ کو بتاتے ہیں آرگنائزیشن کے جو اسٹرکچر ہے اس کے تعلق سے. یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور شاید مومنین کے لیے مفید بھی ہو یہ معلومات. خصوصیت اس سینٹر کی یہ ہے کہ اس سینٹر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جس کی طرف ابھی اسد رضوی صاحب اشارہ فرما رہے تھے، اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا مطلب اسلامک کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے؟ اتنے ادارے ہیں ہر جگہ، اتنے ٹرسٹ ہیں ہر جگہ، فاؤنڈیشنز ہیں اور سینٹرز ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اسلامک کانسٹیٹیوشن؟ تو دیکھیں جتنے بھی سینٹرز ہیں محبان اہل بیت کے، میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر، آپ جس سے بھی پوچھیں گے، ابھی آپ کا ٹی وی چینل ہے، ہم آپ سے بھی پوچھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے ملکیت اوریجنل کس کی ہے؟ امام زمانہ کی. اور اس سے ایک شخص بھی اختلاف نہیں کرے گا، پوری دنیا کے کوئی مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، ادارہ ہو، تنظیم ہو، آپ ان سے کہیں کہ اس کے ایسٹس کس کے ہیں، تو وہ کہے گا امام زمانہ کے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر شیعہ کا عقیدہ ہے. تو اس میں کوئی ہم آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں. ہم نے تو چینل کا نام ہی قائم اسی لیے رکھا ہے کہ امام زمانہ کی ملکیت ہے. سبحان اللہ. اب آپ نے دیکھا ماشاءاللہ، ملکیت ہی امام. تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی تنظیم اور ادارے ہیں، اوریجنل ریئل اونر اس کا کون ہے؟
امام زمان علیہ السلام. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. بے شک. اچھا یہ بات صحیح ہے کہ عقیدہ ہے, لیکن اب دیکھیں جب کانسٹیٹیوشن بنتا ہے یا بائی لاز تیار کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ذکر آتا ہے کہ اس کے سرپرست اعلیٰ یا جی بالکل مالک اور مختار امام زمانہ ہے, بعد میں پورا سب کچھ بنتا ہے. جی. اس ادارے کی حسینی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس عقیدے کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے یہاں. جی. وہ کیسے؟ اس کا ایک اسٹرکچر بنایا جو مولانا ذکی صاحب نے انٹروڈیوس کیا, اور اس زمانے میں اسد رضوی صاحب اور ان کے دیگر جو ساتھی جو ٹرسٹیز تھے انہوں نے اس کو قبول کیا, اور قبول کر کے ایک طرح سے پورا ادارہ اس گویا نئے کانسٹیٹیوشن کے حوالے کر دیا. قبلہ آپ سے ایک سوال ہے کہ مولانا ذکی صاحب کا پورا نام بتا دیجیے. سید محمد ذکی السویج مرحوم, جو اصل میں ہیوسٹن کا جو آئی سی ہے نا اس کے بھی وہی بانی ہیں. ایسے ہی ڈیلس میں ہے اور مختلف شہروں میں انہوں نے آئی سی کے نام سے یہ ادارے قائم کیے تھے, اسلامک ایجوکیشن سینٹر کے نام سے, ایک چین تقریباً 7 انہوں نے اس طرح کے ادارے قائم کیے تھے. تو باہر کیف, اور ہر جگہ کا یہی کانسٹیٹیوشن ہے, سیم کانسٹیٹیوشن ہے جہاں جہاں انہوں نے ادارے قائم کیے. تو کیا ہے کانسٹیٹیوشن آپ پوچھیں گے, تو میں وہ اس کی خدمت میں عرض کروں آپ کی کہ امام زمانہ اس کے مالک و مختار ہے. اس عقیدے کو انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں تحریر کیا. یعنی آج ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہی لکھا ہے کہ ہو از دا اونر, امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف. یعنی اگر صرف اتنا لکھ دیں اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو یہاں گورنمنٹ پوچھے گی بھی ہو از دس پرسن, یو وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو ہم. یہ اسیٹس سب اس کے ہیں, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے یہ بات. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تک کیسے پہنچے, تو وہی جو پروسیجر انہوں نے امام نے معین کیا ہے وہ یہاں پر معین ہوگا. یعنی اب اس کا مالک کون ہوگا؟ مرجع اعلیٰ. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے, کانسٹیٹیوشن کا نظام ہی ہے, سسٹم ہی ہے. مرجع اعلیٰ جو ہے وہ اس کا مالک و مختار ہے امام زمانہ کے نیابت میں. پھر بعد میں کیا ہوگا کہ وہ مرجع, چونکہ یہ وقف ہے, یہ سب وقف کے جو اموال ہیں اس کے کچھ شرعی اصول ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ایک متولی معین کیا جاتا ہے جو حاکم شرع کی طرف سے ہوتا ہے, تو وہ معین کرے گا اس کا متولی. تو مولانا ذکی صاحب مرحوم مولانا سید محمد ذکی السویج جو عراقی تھے اوریجنلی اور یہاں پر آئے تھے اس زمانے میں اور انہوں نے بہت کام کیا ہے, وہ آیت اللہ سیستانی کی طرف سے گویا ان کے وکیل معین ہوئے یہاں تولیت کے لیے. تو وہ ٹرسٹی تھے, مین ٹرسٹی, اصل ٹرسٹی جو مرجع نے معین کیا. اس میں قبلہ یہ ابھی ہمارے اسد رضوی صاحب نے ایڈ کیا تھا کہ جو امام بارگاہ قائم ہوئی ہے وہ آیت اللہ سیستانی صاحب سے پہلے ہم سب کے لیے انتہائی محترم قابل احترام آیت اللہ جناب خوئی صاحب نے پورا اس کا فنڈ فراہم کیا تھا, یہ ابھی رضوی صاحب نے. تو ظاہر ہے وہ پھر وہ اپنا نیابت مقرر کر رہے تھے, تو انہوں نے ان کو ذکی سویج صاحب کو مقرر کیا تھا, اور یہ ایک بڑا کام کیا ہے آیت اللہ ابوالقاسم خوئی صاحب نے. مولا ان کے ہمیں خیر درجات تو ان کے بلند ہیں, دعا کریں گے ان کے لیے. جزاک اللہ قبلہ. ہاں بالکل, بہت صحیح, بہت مطلب بہت عمدہ نقطے کی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ اوور آل یعنی بنیاد ہی اس کی مرجعیت ہی کے گویا کے سرپرستی میں رکھی گئی. لیکن کانسٹیٹیوشن یہ نہیں تھا جس وقت انہوں نے دیا, جو جنرل ہر ایک کا کانسٹیٹیوشن وہ ہوتا ہے, لیکن یہ مولانا ذکی نے اس کا تعارف کرایا, نتیجتاً وہ اس کے ٹرسٹی ہوئے. اب کیا ہوتا ہے کہ عالم جو ہے یہاں, عالم وہ مرجع کا نمائندہ ہوتا ہے, اور مرجع کی نمائندگی میں عالم ہی ٹرسٹیز کو منتخب کرتا ہے. یعنی قوم میں جو حضرات خدمت میں ان کا بیک گراؤنڈ, ان کی پریسٹیج وغیرہ اور ان کے جو ہے جو بھی خدمتیں ہیں قوم میں, ان کو دیکھتے ہوئے اس کی بنیاد کے اوپر وہ عالم ان کو منتخب کر کے ٹرسٹی بناتا ہے. اور ٹرسٹیز جو ہیں پھر وہ ایک بورڈ بناتے ہیں اور چیئرمین ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ بہت بہترین نظام, کوئی سیاستیں نہیں ہوتی, کوئی پولیٹکس نہیں ہوتی, نظم و ضبط کے ساتھ یہ چلتا ہے. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں کا یہ ایک نظام ہے, اور ماشاءاللہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں ہیں جو کام کرتی ہیں, ہر ٹیم کا ایک ڈائریکٹر ہے,
اور پھر ڈائریکٹر کے اوپر چیئرمین ہے، چیئرمین پر جو ہیں وہ ٹرسٹیز ہیں. یہ اس طرح کا ایک نظام ہے، اور ٹرسٹیز جو ہیں وہ مسئول ہیں عالم کو، اور عالم مسئول ہے مرجع کو. اس وقت ہے ذکی صاحب کے بعد آیت اللہ سیستانی کی طرف سے مولانا محمدی صاحب اس وقت ٹوٹل ٹرسٹی انچارج ہیں، عالم ہیں. جی وہ کلیریفائی کر دینا چاہ رہا تھا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ بڑی حسینی امام بارگاہ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی اس کے باضابطہ نمائندے ہیں امام زمانہ کی طرف سے، اور ان کی طرف سے نمائندے ہیں محبوب مہدوی صاحب، اور باقی ان کی سرپرستی میں جو مختلف شعبے کام کر رہے ہیں. تھوڑا امداد بھائی سوال کرنا چاہیں گے کہ آپ کے مختلف شعبوں کے بارے میں. جی میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو یہ بلڈنگ ہے جو 93 میں آپ نے لی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی پیڈ آف ہو گئی ہے، اس میں گنجائش کتنی ہے اس وقت، کیپیسٹی لوگوں کے بیٹھنے کی، مرد عورت ایک وقت میں کتنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں؟ یعنی کووڈ سے پہلے، یہ تو کووڈ کے بعد تو پریشانیاں ہو گئی ہیں، لیکن کووڈ سے پہلے آپ کے جو مجلس میں لوگ آتے ہیں اس کی کیپیسٹی کتنی ہے اندازاً؟ 2 ہال ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، جس میں اوپر 500 اور نیچے تقریباً 300 لوگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. چونکہ خواتین اور ہاں نیچے کمرے بھی ہیں الگ الگ چھوٹے بچوں کے لیے، اور اس کو ہٹا کر ہم بات کر رہے ہیں. تو یعنی سمجھیں کہ 1000 تو آرام سے اس پرانی بلڈنگ میں آ جایا کرتے تھے شروع میں. لیکن یہ بہت ہی تنگ ہو رہی تھی جگہ ہم سب کے لیے، اور بہت مشکل ہو رہی تھی. تو تقریباً 3-4 سال قبل ہم لوگوں نے پھر اس کی توسیع کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کا پہلا گویا کہ اس کا پہلا فیس ہم لوگوں نے بنایا ہے جو اس حال سے بڑا ہے ماشاءاللہ. تو اب اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کل ملا کے یعنی مرد اور عورت اور بچے ملا کے 2000 تو آ جانے چاہیے پوری بلڈنگ. ماشاءاللہ نئی بلڈنگ بہت بڑی تعداد. جی ماشاءاللہ. بہت یہاں تو یعنی یہی اسد رضوی صاحب کے یہاں جو مجلس ہوتی ہے شب مطلب عاشور کی ہوتی ہے، شب عاشور کی غالباً عاشور کی. ہاں تو اس میں کتنا ہوتا ہے؟ 1500 آدمی کی فاقہ شکنی ہوتی ہے. بہت بڑی تعداد تبرک کا ہے، یعنی کہ یہ 1500 تو موجود ہے. اس کے علاوہ پھر ماشاءاللہ سے خیر وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو لوگ جوائن کرتے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہ کیپیسٹی آپ کو بتائی کہ ماشاءاللہ 1500 تو ہے ہی، 1500 اور 2000 کے درمیان کی کیپیسٹی ہمارے دونوں کو ملا کر ہے، جو ابھی نیا اور پرانی بلڈنگ. پارکنگ سپیس بھی بتا دیجیے. ہاں یہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ 1500 آدمی اگر آتے ہیں تو اس کی پارکنگ آپ کی سپیس کتنی ہوگی؟ ہاں تو پارکنگ ہمارے پاس پارکنگ کی کمی تھی، چونکہ پارکنگ ہمارے پاس پرانی بلڈنگ کے اعتبار سے تھی، اور وہ تھی تقریباً 250 کے آس پاس کی کیپیسٹی تھی پرانی بلڈنگ کے لیے، اور وہی ہوتی ہے کیونکہ 4 کے حساب سے اگر آپ رکھیں پر کار تو پھر وہی 1000 تک پہنچ جاتا تھا. لیکن اب جو ہم لوگوں نے زمین لی ہے، پہلے 1 ایکڑ لی، پھر اور ماشاءاللہ سے 4 ایکڑ لی، تو 5 ایکڑ کا اضافہ ہوا. پہلے ہمارے پاس 3 ایکڑ تھی، ابھی ریسنٹلی ہم نے اور 5 ایکڑ لی ہے، تو 8 ایکڑ زمین بن گئی. اب تو پارکنگ کی بھی کمی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جو جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہوگا بھی. کووڈ کی وجہ سے سب چیزیں رکی ہوئی ہیں، تو یہ بہت ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے پلان ہیں کہ ایک پورا کمیونٹی سینٹر ہو اس طرح کے، جس میں اسکول ہو، لائبریری ہو، جم ہو جناب عالی، اور آڈیٹوریم ہو، اور پلے گراؤنڈ ہو بچوں کے لیے، اور مطلب ایک پورا انشاءاللہ لائبریری وغیرہ ہو، جو بھی ضرورتیں ہیں قوم کی وہ سب اس کے اندر انشاءاللہ موجود ہوں گی. جزاک اللہ. قبلہ آپ نے ابھی ہم آپ سے مزید سوال کریں گے جو آپ کی فلاحی خدمات چل رہی ہیں. ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے. بریک سے پہلے بس صرف تھوڑا سا اپنے محترم جو ہمارے مہمان ہیں ان کے علم میں لانے کے لیے کہ ہم نے یہ پروگرام اسی لیے شروع کیا ہے کہ امریکہ میں جتنے بھی ازاداری کے مراکز ہیں انہوں نے کتنی مشکل اور تگ و دو کے بعد یہ اتنے بڑے بڑے عزاخانے قائم کیے ہیں، اور امریکہ میں بہترین عزاداری ہوتی ہے بعض معاملات میں، کیونکہ ہم انڈیا پاکستان سے زیادہ بہتر انداز میں عزاداری کرتے ہیں.
اور تمام قوانین کی پابندی کرتے ہوئے. لوگ حیران ہوتے ہوں گے ہماری باتیں سن کے کہ ہم پارکنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہاں تو کہیں بھی پارک کر دو, لیکن یہاں ان کو نہیں اندازہ کہ ہمیں, اور ان کو یہ بھی نہیں اندازہ کہ ہم جو جگہ گورنمنٹ سے اپروو کرا رہے ہیں ہم اس سے 1 انچ آگے نہیں جا سکتے, یا ہم نے جو پلاننگ گورنمنٹ کے سامنے رکھی ہے ہم اس پلاننگ میں ایک معمولی سی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے, سے پہلے ہمیں اپروول لینا پڑے گی. خیر یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے, آگے کریں گے ہم آپ سے. آئیے ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں, اور بریک سے فوراً واپس آ کے انشاءاللہ ہم مولانا سید محبوب مہدوی صاحب اور سید اسد زیدی صاحب رضوی صاحب سے ہم مزید گفتگو کریں گے. آئیے بریک پہ. ناظرین ہم ابھی بریک سے واپس آ گئے ہیں. مولانا صاحب سے ہمارا یا اسد رضوی صاحب سے سوال یہ ہوگا کہ آپ کے جو ریگولر پروگرام ہیں سالانہ بڑے بڑے پروگرام, وہ کتنے ہوتے ہیں اندازاً, کتنے آپ کے سالانہ بڑے پروگرام ہیں؟ سمجھیں کہ ہر ولادت اور شہادت کے موقع پہ فل ہوتا ہے ہم لوگ کا حال پورا, اور بڑے پروگرام مانے جاتے ہیں وہ سبھی. ہر ولادت, ہر شہادت, عید, بقرعید وغیرہ, عید غدیر, رمضان پورا مہینہ, یہ سب چیزیں. اوور آل چھوٹے بڑے پروگرام, چھوٹے ہم ان کو مان رہے ہیں کہ جو کچھ بچوں کے پروگرام ہو گئے چھوٹے وغیرہ اس طرح کے, یا سنڈے اسکول کے کچھ پروگرام ہو گئے, سب ملا کر تقریباً 400 پروگرام ہوتے ہیں. یعنی ہمارے جو ہے سال میں 365 دن ہوتے ہیں, لیکن پروگرام ہمارا ایوریج پروگرامز کا وہ دنوں سے زیادہ ہے سال کے, اور سب کامیاب اور اچھے شاندار عمدہ پروگرام ہوتے ہیں, اور ضرورت کے پروگرام ہوتے ہیں. کوئی بھی بھرتی کا بیکار کے پروگرام نہیں ہوتے, سارے پروگرام ضرورت کے ہیں اور اس کے ہیں. تو اس کی بلکہ ویب سائٹ ہے ہماری, اگر آپ اس پر جائیں گے تو کچھ پروگرامز کی لسٹ آپ کو وہاں پر بھی مل سکتی ہے. ٹھیک مولانا ایک چیز میں بتا سکتا ہوں آپ حضرات کو, مولانا اتنا اچھا سسٹم کر دیے ہیں کہ مجلس ہو یا جشن ہو, پورا پروگرام شروع سے لے کر آخر تک خطابت تک 1.5 گھنٹے میں پروگرام جو ہے پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, سوائے اس کے جیسے عاشور ہو یا اربعین ہو, ایسی چیزیں ہوں. تو کافی اسٹرکٹلی اس پروگرام پہ مولانا چلواتے ہیں اپنے پروگرام کو. اچھا قبلہ ایک چیز اور بتائیے گا, یہ تو آپ نے سارے پروگرام بتائے جو ماشاءاللہ زندہ لوگ ہیں. آج کل کے حالات کے لحاظ سے آپ کے ہاں کوئی تجہیز تکفین وغیرہ کا بھی انتظام ہے؟ کوئی گریو یارڈ کی پیس آف لینڈ آپ نے لی ہے جہاں پہ آپ مردوں کو جیسے نہلانے کا انتظام ہے, کوئی ہے اس طرح کا آپ کا پروگرام؟ فیونرل کمیٹی کوئی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار. یعنی کہ ابھی تک جو ہم کو فیڈ بیک اس کمیٹی کا ملا ہے, جو ماشاءاللہ آئی سی کی کمیٹی ہے, وہ یہی ہے کہ صرف ایک کال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس کے انتقال کسی کا ہوا ہے اس کو کسی بات کی فکر نہیں. ہاسپٹل ہی میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو ہاسپٹل سے لے کر تدفین تک, بلکہ سوم کی مجلس تک, گھر والوں کو کسی بات کی فکر ہی نہیں. وہاں سے لے کے بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ کمیٹیاں ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی, تو 4 یا 5 کال کرنے ہوتے ہیں. ایک ہیں جو اس کے ہیڈ ہیں, ان تک فون پہلے پہنچتا ہے, وہ جو ہیں 4 آدمیوں کو کال کرتے ہیں. ایک غسل کمیٹی کو, ایک جو فیونرل ہوم کی کمیٹی ہے اس کو, ایک جو سیمیٹری کی کمیٹی ہے اس کو, اور ایک آئی سی کے جو ہے وہ کمیونیکیشن کمیٹی کو, کہ جو آپ سے گزارش ہے ان کے نام بھی لے لیں ایسے ان کے نام لے کے ہم پیش کریں. بالکل ہماری خواہش ہے کہ ان کے نام لیں. ہمیں ڈر یہ ہے کہ کوئی رہ نہ جائے, اس لیے کہ کافی بڑی ٹیم ہے اور مکمل ٹیمیں ہیں. یہ سمجھے کہ ہر جگہ کی ایک ٹیم ہے. ہاں کم سے کم ان کے ہیڈز کے ہم نام لے سکتے ہیں. ہاں بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فوراً ہی کال مثلاً جاتا ہے علی یوسف صاحب کو. یہ وہ ہیں کہ جو بہت ہی قدیم یہاں سے بہت پہلے سے موجود ہیں, اور ماشاءاللہ اس وقت وہ ٹرسٹی بھی ہیں. اور انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ مل کر ایک زمین لی, بہت عمدہ, بہت شاندار, بہت عمدہ لوکیشن کے اوپر,
اور اس کا نام رکھا وادی السلام، جس میں 1500 مؤمنین کی تدفین کی جگہ موجود ہے. گنجائش ہے. ہاں 1500 اور بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ اس کی بھی ایک الگ پوری فل فلیج کمیٹی ہے جو پورے نظام کو دیکھتی ہے. ماشاءاللہ پیڈ آف ہے وہ تحریک شروع کی گئی، پوری قوم نے مل کے کیا اس کو، اور ماشاءاللہ سے وہ پیڈ آف ہو گیا. اب وہ ہے، اس کو وادی السلام یا ویلی آف پیس دونوں کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ایک کال جاتی ہے علی یوسف صاحب کو. علی یوسف صاحب یا عباس کاظمی صاحب، اس وقت عباس کاظمی صاحب جو ہے وہ فیونرل کمیٹی کے ہیڈ ہیں. تو وہ عباس کاظمی صاحب کو جو اطلاع کرتے ہیں، یا عباس کاظمی صاحب کے پاس بھی ڈائریکٹ کبھی کال چلی جاتی ہے، ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے. عباس کاظمی صاحب فوراً ہی غسل کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ وزارت گوہر صاحب ہیں، اور لیڈیز میں فاطمہ گوہر صاحبہ ہیں، ان کو فوراً اطلاع کر دی جاتی ہے. وہ اپنی ٹیم کو فوراً جمع کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کون کون اس وقت تیار ہے. ماشاءاللہ کوئی 25 سے 30 والنٹیئرس ہیں ہمارے غسل کمیٹی میں. تو فوراً 4-5 کا نام آتا ہے کہ آئی ایم ریڈی. وہ فوراً بن گئی اور گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو غسل دیا. اور غسل کے بعد اور اسی موقع پہ ایک کال جاتا ہے جو عباس کاظم صاحب کرتے ہیں ڈائریکٹر کو. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد پھر وہ جو قبرستان کے ہیں کہ تاکہ وہاں اس موقع پر قبر وغیرہ تیار ہوتے رہے، وہ یعنی علی سلطان صاحب ہیں اس وقت. وہ ماشاءاللہ بہت اچھے نظام سے اس کو چلا رہے ہیں، اور جو قبر بنتی ہے اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں. بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی وہ قبریں موجود ہیں، اگر کوئی جائے تو وہ کلک کر کے وہاں فاتحہ بھی پڑھ سکتا، دیکھ بھی سکتا. تو بہت اچھا valleyofpeace.com کے اوپر کوئی اگر آپ جائیں تو پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، ناموں کی پوری ہسٹری پرانی، کون دفن ہے، کہاں دفن ہے، کس لوکیشن میں دفن ہے، وغیرہ وغیرہ. فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے اگر لانگ جو ہے ڈسٹینس سے تو کر سکتا ہے. تو یہ پورا نظام، امید ہے کہ ہم نے کوئی نام نہیں چھوڑا ہوگا. تو یہ سب ایک سسٹم ہے کہ جو ایک کے بعد ایک، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے کال جاتی ہے. اور ایک کال جاتی ہے علی حسین صاحب کو کہ جو وہ وائس میل سب کو بھیج دیتے ہیں، پوری کمیونٹی کو ہو جاتی ہے کہ یہ ان کا نام ہے، یہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور فلاں موقع پر نماز ہوگی، اور فلاں موقع پر جو ہے تدفین ہوگی. اور ریاض نقوی صاحب کو وہ فوراً سب کو ای میل شوٹ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ایک اتنا شاندار اور بہترین ویل آرگنائز بہترین میکانزم ہے گویا اس کا. وہ ایک نظام ہے کہ ایک فون کال کرنا پڑتا ہے صرف مرنے والے کے گھر والوں کو کہ بھئی یہ ہو گیا ہے. اس کے بعد پورا سسٹم خود بخود تیار ہو جاتا ہے، اور سوم کی مجلس تک کا گویا انتظام ہے. ہم لوگ سوم کی مجلس کے لیے اگر وہ لوگ حسینی میں کرتے ہیں تو حسینی کوئی اس کا ہدیہ نہیں لیتا، کوئی وہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں، کہ وہ گویا کہ ہم سب کی طرف سے اس میں شمولیت ہوتی ہے. تو اس میں اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے آپ نے ماشاءاللہ جو کام بتائے ہیں، یقیناً اس میں فائنانس انوالو ہے، ڈائریکٹر کی فیس، قبرستان کی فیس، ٹرانسپورٹیشن کی. تو یہ کس طرح پھر پیمنٹ ہوتی ہے آپ کی؟ یہ لواحقین سے لیتے ہیں یا کتنا اندازاً ایک قبر پہ کتنا خرچہ ہوتا ہوگا؟ ہاں، خرچ تو قبر پر سب ملا کے ٹوٹل اوور آل ہاسپٹل سے لے کر اور تدفین تک 4 یا 5 ہزار کا خرچ آتا ہے. تو یہ آپ لواحقین سے لیتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اچھا، اب اس میں ہوتا ہے کہ مثلا ہاسپٹل میں ہے تو ہاسپٹل کے خرچے تو انہوں نے پے کر دیے. پھر وہ جو فیونل کمیٹی کی طرف سے، مطلب فیونل ہوم کی طرف سے جو گاڑی آتی ہے ٹرانسپورٹیشن احسنت، اس کا تقریباً 1200-1300 اس کا ہو جاتا ہے. وہ لے کر آتے ہیں تو وہ لوگ وہیں پے کر دیتے ہیں، انہیں سے مطلب لواحقین پے کر دیتے ہیں. اگر اس میں وہ لوگ اس وقت جو ہے مصروف ہیں تو یہ ہماری کمیٹی پے کر دیتی ہے، پھر بعد میں وہ لوگ اس کو ادا کر دیتے ہیں. یہی سننا چاہ رہے تھے ہم. اسی طرح قبرستان انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اگر وہ موجود ہیں اکثر ہوتا ہے کہ نہیں لائی ہم پے کر دیتے ہیں بسم اللہ. اگر وہ لوگ مصروف ہیں تو ان کو بودر نہیں کیا جاتا، یہ سب کچھ خود ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ لوگ آ کے پے کر دیتے ہیں. قبرستان کی جو قبر ہے، چونکہ قبریں آلریڈی پیڈ آف ہیں تو اس وقت ان کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، کچھ دینا نہیں. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی سروس ہے. جی ہاں، یہ بہت بڑی سپورٹ ہو جاتی ہے ان کو اس موقع پر، یہ بہت بڑی سپورٹ ہو جاتی ہے. رضوی صاحب آپ سے ایک سوال کروں گا میں کہ ہمارے محبوب مہندی صاحب بہترین عالم خطیب ہیں، اور ہم ان کو عشرہ اول میں یہاں بلا لیتے ہیں ٹورنٹو میں. تو اس وقت حسینی امام بارگاہ کی مینجمنٹ کو آرگنائز کون کرتا ہے؟ ہم تو بلا لیتے ہیں ان کو، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اتنا بڑا بوجھ وہاں پہ
नहीं, ये अपना ऑर्गेनाइज काम कर रहे हैं। ट्रस्टीज करते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। मौलाना की राय लेके उसको भी बुलाना है, क्योंकि हर साल ये कोविड की तरफ से इस साल तो नहीं हुआ, लास्ट ईयर, लेकिन हर साल बाहर से लोग आते हैं। और पहला अच्छा तो मौलाना बहुत कम ही यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जी। नए नए लोग आते हैं, बुलाते हैं, तो पूरे जी, इसी तरफ ला रहा था कि आपने दुनिया से जो बुलाए जाकिरीन और नवाखा, तो उनमें से चंद एक के नाम लेना चाहें तो हमारी बड़ी नवाजिश होगी आपकी। मतलब पुराने कह रहे हैं या अब हाल हाल में जो आ रहे हैं? नहीं, अभी तो कोविड की वजह से कुछ मसाइल है, जाहिर है मुश्किल हमारे है पास जैसा आते थे जीशान हैदर साहब मरहूम, माशाल्लाह। और आपके और कौन आते थे देखिए आप, मिर्जा अतर, टोरंटो से अपने मॉन्ट्रियल से आते थे असगर मेहदी जी जी और मुंतजिर मेहदी साहब, माशाल्लाह और सरी अली रजा रिजवी साहब, माशाल्लाह। और शहनशाह रिजवी साहब नकवी साहब भी तशरीफ लाए हैं यहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस ये जाहिर है आपको ज्यादा इम्तिहान में नहीं डालना। महबूब मेहदी साहब अगर जब इमाम बारगाह छोड़ के किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो अपना रिप्लेसमेंट कोई दूसरा जाकिर यहाँ करके जा रहे हैं। ये अभी कोई आखिरी सवाल अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, बिस्मिल्लाह। हाँ, अब ये एक सवाल रह गया अभी, संडे स्कूल के बारे में आप थोड़ी सी बात हुई लेकिन तफसील से नहीं हुई कि संडे स्कूल आप लोगों के यहाँ जो है उसमें अंदाजन किस उम्र के बच्चे आते हैं और सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या पढ़ाते हैं आप? कितने बच्चे हैं तादाद में? बच्चे तकरीबन 150 के आसपास हैं। 150 ज़्यादा ही होंगे, जहाँ 150 से ज़्यादा हैं। लेकिन यही है कि संडे स्कूल प्री स्कूल से लेकर और 12th ग्रेड तक है हमारे पास, और पूरा बेहतरीन निज़ाम सिस्टम है। आजकल कोविड की वजह से ऑनलाइन हैं सारे क्लासेस, और उसकी वजह से बाहर के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। हद ये है कि जो बड़े कुछ क्लासेस हैं उसमें आउट ऑफ कंट्री से भी कुछ बच्चे शामिल हो रहे हैं। ये फ़ायदा को तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा निज़ाम है। बहुत उसके प्रिंसिपल भी एक मौलाना हैं, मौलाना शेख जवाद साहब। इससे पहले जो उसके प्रिंसिपल थे वो भी बहुत ही डेडिकेटेड हमारे पुराने यहाँ के उन खिदमतगारों में हैं जिनका वाकई फ़ख्र के साथ नाम लिया जा सकता है। वो समर अब्बास साहब, माशाल्लाह, उनके घर से ये सिलसिला शुरू हुआ था संडे स्कूल का उस ज़माने में, जिस ज़माने की बातें हमारे असद रिजवी साहब कर रहे हैं। तो वहाँ से लेकर अभी तक ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और अब नए जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो एक आलिम दीन हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो भी माशाल्लाह नए नौजवान हैं, और इसी संडे स्कूल ही के गोया प्रोडक्ट हैं वो माशाल्लाह फैजान आबिद साहब। और बल्कि पूरी टीम जवानों की आई है। इसी तरह इस साल मैनेजमेंट में भी सारी टीम वो नई नस्ल है जो यहीं पले बड़े हैं, यहीं जवानों में अक्सरियत उनकी आई है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। बस भाई एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ, आपके पास लाइब्रेरी का भी एक इंतजाम होगा कोई यकीनन, लाइब्रेरी बच्चों के लिए जो कितनी किताबें होंगी अंदाज़न उसमें? जी हाँ, अच्छा, लाइब्रेरी तो हमारे पास है और काफ़ी किताबें हैं और मुख्तलिफ ज़बानों में हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास जगह का मसला था। अच्छा, तो हमने जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है, उसका प्लान है, लेकिन वो सेकंड फेज में है। अभी फर्स्ट फेज में हम लोगों ने उसको जो लाइब्रेरी की जगह है और दूसरे जो मतलब स्कूल की जगह है उसको हम लोग एज ए हॉल यूज कर रहे हैं, उसमें पार्टीशंस नहीं लगाए हैं। जब इंशाल्लाह जैसे ही सेकंड फेज बनेगा तो उसमें बहुत शानदार लाइब्रेरी बनेगी। और अब जो हमारा जमीन का एक्सपेंशन हुआ है उसमें और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें यही जो है लाइब्रेरी का और भी अच्छा बड़ा प्लान है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, परवरदिगार आपको कामयाब करे आपके मिशन में। अब्बास भाई एक सवाल तो खत्म हो गए मेरे सारे, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन अब्बास भाई के लिए है कि अब्बास भाई ये हमारे मौलाना महबूब मेहदी नजफी आब्दी साहब जो हैं, इनके चचा हैं कराची में, पाकिस्तान में, जो आब्दिया मिशन चला रहे हैं। माशाल्लाह, आब्दिया मिशन आपने सुना होगा, और जनाब उनके साथ टीम का हिस्सा था मैं। और देखिए सुने अब तक माशाल्लाह 12 इमाम बारगाह सिर्फ कराची में 12 इमाम बारगाह बना चुके हैं वो, और मजाजिद इमाम बारगाह माशाल्लाह लोग आ रहे हैं वहां पर। और देखिए इस खानवादे की मतलब तारीफ तो नहीं है कि खराज अकीदत पेश करना चाहिए
کہ اتنے اس دور کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا عبدیہ مشن لے کے اور اپنے باپ دادا کی چیزوں کو آگے لیتے ہوئے اور 12 امام بارگاہ ایک شہر کے اندر تعمیر کی ہیں. اب ان کا بیٹا کر رہا ہے اور وہ ماشاءاللہ سے قم سے تعلیم یافتہ ہے, اس نے تعلیم حاصل کی ہے اور ہمارے بہت اچھے مراسم رہے ہیں قبلہ کے ساتھ. اور قبلہ کے ساتھ سب سے جو مشہور ان کا عزا خانہ ہے وہ باب النجف بفر زون میں ہے. اس کے علاوہ 5M میں انہوں نے بنایا, نارتھ کراچی میں, پھر انہوں نے سرجانی ٹاؤن میں بنایا اور بہت سارے امام بارگاہ انہوں نے تعمیر کیے ہیں. اور 1-2 امام بارگاہوں میں میں ان کے ساتھ شریک بھی رہا ہوں تعمیر میں, اس کی ابتدا میں, اس کے کاغذات کی تیاری میں. اور پھر جب قم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کے صاحبزادے, تو میں قم میں باقاعدہ ان کا مہمان بھی رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب مولانا محبوب مہدی عابدی صاحب اور اسد رضوی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ آپ کو ہم زحمت دیں گے. ہم اب اجازت چاہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو سے. خدا حافظ, فی امان اللہ. جو آپ یہ موقع دیے اور دعا کریں کہ جناب سیدہ ہماری خدمات کو قبول فرمائیں. الہی آمین. الہی آمین. الہی آمین. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم بھی ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ قبلہ محبوب مہدی صاحب اور اسد رضوی صاحب کے مولا ہماری اس عبادت کو قبول کرے جو ہم اس وقت ورچوئل پوزیشن میں کر رہے ہیں, ظاہری فروغ میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ دنیا سے اس وبا کے جلد از جلد خاتمے کی دعا کریں, مومنین کی حفاظت کی دعا کریں, اور ہمارے قائم TV چینل کی دعا کریں کہ ہمیں تھوڑا سا مزید بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق ہو. اختتام میں ہم آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور قائم TV کے لیے دعا, سبھی حضرات, آپ کی پوری ٹیم, سب کے لیے ہماری طرف سے بہت زیادہ دعائیں ہیں اور نیک تمنائیں ہیں. لیکن یہی ہے کہ ہم لوگ ابھی سینٹرز کے بارے میں بات کر رہے تھے. اختتام میں ہم صرف 1.5 منٹ میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ پروردگار اس مقام کو جو واقعی جو سب سے زیادہ مستحق ہے بن جانے کا اور تعمیر کا, الہی آمین, جنت البقیع. واہ بے شک. ایران دیکھ کر ہمیں انتہائی تکلیف ہوتی ہے. ہم کتنا بھی کہیں کہ ہمارا حسینی اتنا ترقی کر گیا ہے اور ہمارے پاس یہ بلڈنگ ہو گئی ہے اور یہ فیسلٹی ہو گئی ہے, ہمیں کوئی لطف اور مزہ نہیں آتا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع ویران ہے. بس ہماری دعا ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, کوشش ہے, اور آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صرف 2 سال رہ گئے ہیں اس ظلم کو 100 سال پورا ہونے میں. 98 ایئرس ہو گئے ہیں اس ظلم کو, انہدام جنت البقیع کو, اور اس پر دنیا خاموش ہے. ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے اور مل جل کر یہ اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں, اور اس کو ایک انسانی بنیاد پر, نہ کہ صرف شیعہ پوائنٹ آف ویو سے, انسانی بنیادوں پر ہم اس کو دنیا کے سامنے اس مظلومیت کو اہل بیت کی پیش کریں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو اور ہم جنت البقیع کی تعمیر کر سکیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ قائم TV کا اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. دم سے آج بھی قائم ہے کربلا.